نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ رب سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ابتدائی آفرینش سے انسان کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہیں. کسی نے کہا کہ انسان کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ اربوں فرشتوں کی موجودگی میں انسان سے کون سی عبادت رب چاہتا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہے، ہم نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کیا نماز، روزے، حج اور ارکان اسلام کی پابندی رب ہم سے چاہتا ہے، یا حقوق العباد کی پابندی ہم سے متوقع ہے، یا اسلام میں پورے کے پورے احکامات کو منون تسلیم کر کے ان پہ اپنے ارادے اور خواہش کو قربان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقصود ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اشفاق احمد کے فلسفے کی روشنی میں جو ان کے ناول منزل کا سودا میں بیان کیا گیا ہے جانیں گے کہ انسان کا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس کی جان، مال، بیوی، بچے، سب. مگر ایک چیز اس کی اپنی ہے، وہ اس کا ارادہ، اس کی خواہش اور اس کی نیت ہے. انسان اللہ کی راہ میں اپنا جان، مال، سب کچھ بھی قربان کر دے تو وہ مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا جو اپنی خواہش اور نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربان کرنے کے بعد پائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے اس کے ارادے، خواہش اور نیت کو رب سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے سے ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے. آپ کی خواہش کار بنگلہ بیٹے ہیں اور رب کی مشیت آپ کو انتظار کروا رہی ہے، تو آپ اپنے ارادے و خواہش کو رب سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے برخلاف ناجائز ذرائع سے پورا کرتے ہیں تو آپ نے نافرمانی کی اور رب کو اپنے فعل سے مایوس کیا. آپ کو رب کے ارادے پہ اپنے ارادے کو قربان کرنا تھا. اشفاق احمد من چلے کے سودے میں یہ بات یوں سمجھاتے ہیں: تمہاری یہ روح پیش کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو مار سکتا ہوں، یہ جان، یہ زندگی، یہ روح، یہ ساری چیزیں تمہاری تو نہیں ہے ارشاد. کیا تم میری انسان کی دولت، جسم و روح، بیوی، بچے، کچھ بھی اس کا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں تمہاری تو نہیں ہے ارشاد. کیا تم میری خاطر اپنے ارادے کو میرے ارادے پر قربان کر سکتے ہو، اپنے اختیار کو چھوڑ سکتے ہو؟ انسان کے پاس سوائے اس کے دل کے دینے کو اور کچھ نہیں ہوتا. جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں، تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی تو جسم، ہڈی اور گوشت ہے. جس نے بھی اپنا ارادہ رب کے ارادے پہ قربان کیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا، اور جس نے بغاوت کی وہ فرعون، ہارون اور نمرود کہلایا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا نصیب کیا ہے، آسان الفاظ میں سمجھا دیں. آپ نے فرمایا تمہارا نصیب تمہاری نیت ہے. نیت ارادے اور سوچ کا مجموعہ ہے. اس پر وہ بولا میں سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا انسان کے دماغ کا کام صرف جسم کا کنٹرول نہیں بلکہ انسان کو قوت نیام دی گئی ہے، یعنی انسان کا دماغ کائنات صرف جسم پر نہیں پوری کائنات پر اختیار رکھتا ہے. جب انسان نیت میں برکت، فراوانی، کامیابی، منزل، دولت و مقام رکھتا ہے تو یہی چیزیں اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. کسی کا برا سوچنا لوگوں کی زندگی میں برا لاتا ہے اور کسی کا اچھا سوچنا تمہاری زندگی میں ہی اچھا لاتا ہے. جو اس راز کو پا گیا وہ کائنات پہ حکومت کرے گا. یاد رکھیں اسلام کے معنی تسلیم کرنا، جھکنا اور خود سپردگی اور اطاعت اختیار کرنا. جس نے بھی اطاعت اختیار کر لی، خود سپردگی کر دی، تسلیم کر دیا اور رب کے حکم کے آگے جھک گیا تو پھر اسلام کے دوسرے معنی یعنی امن کے اندر وہ داخل ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ دعا تلقین فرمائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. یہاں جو فرمایا گیا حقیقتاً وہ مومن کی زندگی کا ہی عکاس ہے.
کہ مسلمان کا جینا مرنا اور عبادت و ریاضت سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں اور اس کے کاموں میں خرچ ہوگی تو پھر دین کی سربلندی ہوگی۔ یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو۔ عبادت کا شرک سے پاک ہونا ضروری ہے، یہی ایمانیات ہے۔ ریاکاری سے پاک ہو اور خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ نیت لغوی طور پہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو آخرت چاہے اور اس کسی کوشش کرے اور جو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ ایک تو طالب آخرت ہونا یعنی نیک نیتی، دوسرا عمل کرنا، اور تیسری ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نیت کی اہمیت ہمیشہ اپنے پیسے نظر رکھیے۔ عاملین نیت کی صحبت اختیار کیجیے جو اچھی نیتیں رکھتے ہوں۔ نیتیں لکھنے کی عادت بنا لیجیے کیونکہ یہ گائیڈڈ مثال کی طرح کام کرتی ہیں۔ لکھ لیں گے تو آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ ہر جائز اور نیک کام سے پہلے نیتوں پہ غور کر لیجیے اور جان لیجیے کہ بد نیتی اور برے ارادوں کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں، کہ جس طرح اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے اسی طرح بری نیت کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اچھی نیت دنیا آخرت میں ذریعہ نجات ہے تو بری نیت سبب ہلاکت و آفات بن سکتی ہے۔ منقول ہے کہ ابن مکلا نامی ایک خطاط اپنے فن میں مہارت کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ بادشاہ وقت بھی اس کے فن کو دیکھ کے متاثر ہوا تو اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد تخت و تاج کے معاملے میں اس کی نیت خراب ہونے لگی، جو اسے تاج و تخت کے حصول کے لیے سازشوں پہ اکساتی رہی۔ کسی طرح ان سازشی منصوبوں کی بھنک بادشاہ کو پڑ گئی۔ فوراً اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور قید کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے قید کر کے منصب پہ دوبارہ بحال کر لیا، لیکن پھر اس کی بدنیتی نے اسے منصب کے حصول کے لیے سازشوں پہ مجبور کر دیا۔ اس بار بھی بادشاہ کو پتہ لگ دیا اور اس نے بطور سزا اس کا ہاتھ و زبان کاٹ دی اور 1000 دینار کا جرمانہ عائد کر کے دوبارہ جیل میں قید کر دیا۔ آخرکار ایک تاریک جیل میں یہ ماہر خطاط فساد نیت کی آفت میں گرفتار ہو کے عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ لہذا جان لیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ کے سامنے اگر نافرمانی کریں گے تو تمام نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ ہمیشہ رب کا شکر ادا کیجیے اور کفر نہ کریں، کیونکہ جس نے رب کا شکر ادا نہیں کیا وہ پھر کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور کفر کرو گے یعنی جس نے شکر نہیں کیا تو وہ پھر کفر کا ہی مرتکب ہوگا۔ لہٰذا کفر جس نے کیا اور ناشکری کی تو پھر وہ سزا کا مستحق بن گیا۔